عید الاضحیٰ قریب ترین ہے۔ کچھ مسائل اور فضائل۔ صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہذہ الاضاحی، اللہ کے حبیب یہ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت، ان کا طریقہ۔ عرض کی فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم یہ قربانی کرتے ہیں تو ہمیں ملے گا کیا؟ اس کا اجر و ثواب یا بدل؟ ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، حقیر سے حقیر اور کمتر بال جو قربانی کے جانور پر ہے، اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی نیکی اور ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی گوشت یا اس جانور پر مال خرچ کرنا وہ تو ایک الگ معاملہ، اس کا جو بال جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اور وہ ہاتھ پھیرو تو کتنے ہی ٹوٹ کر گر جاتے ہیں، ان بالوں کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ بڑی نیکی عطا فرمائے گا، اور اس جانور پر اس مال خرچ کرنے پہ اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تو جب یہ بالوں کی بات آئی تو فوراً سے صحابہ نے دوسرا سوال کیا، فالصوف، یا رسول اللہ یہ تو بال کا آپ نے مسئلہ بتایا، ہم اگر دمبا یہ ذبح کریں، بھیڑ ذبح کریں، اور اس میں تو اون ہے جو بالوں سے زیادہ ہے، تو اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ ارشاد فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، کہ جو اون ہے بھیڑ اور دمبے پر، جو اگرچہ کہ کثیر تعداد میں، اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہر بال پر بڑی سے بڑی ثواب اور نیکی عطا فرمائے گا۔ تو قربانی کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا اِنَّهُ لَيَأْتِي بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَصْلَافِهَا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، کل قیامت کے روز یہ سواری، یہ قربانی اپنے کھروں، اپنے بالوں اور اپنی جو ہے ہڈیوں کے ساتھ تمہارے پاس آ رہا ہوگا، یعنی اپنی پوری جسامت کے ساتھ، اور فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اس کو انتہائی خوش دلی کے ساتھ ادا کرو۔ الحمدللہ ملک بھر میں، پوری دنیا میں قربانی کی سنت کو ادا کیا جا رہا ہے، جی کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ کیا جاتا رہے گا۔ اس کے اندر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ قربانی کے جانور مختلف مقرر فرمائے ہیں، اس میں اونٹ بھی ہے، گائے بھی ہے، اور بکرا، دمبا، اور ہر ایک شخص اپنی حیثیت کے مطابق خوب سے خوب مہنگی اور اچھی سے اچھی سواری کا، قربانی کا اہتمام کرتا ہے، اور یہ بار بار سواری کا لفظ نکل رہا ہے۔ کل قیامت کے روز یہ قربانی پل صراط پر سواری بنا کر اس قربانی کرنے والے کو عطا کر دی جائے گی، اور اس پر وہ بیٹھ کر اور بہت تیزی سے پل صراط کے جس پہ لوگ دائیں بائیں گر کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، یہ قربانی اسے بچا کر سیدھی جنت کے اندر داخلے کروا دے گی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس میں کیٹیگریز رکھی اور ہر ایک اپنے اپنے حساب سے کرتا ہے۔ سیم اسی طرح صدقۃ الفطر میں بھی کیٹیگریز رکھی گئی ہے، جو کی، کشمش کی، پنیر کی، گندم کی، لیکن وہاں دیکھا جاتا ہے کہ اکثر لوگ بس گندم پہ گزارا کرتے ہیں، 150 200، جبکہ قربانی کے معاملے میں ہم کثیر تعداد میں دیکھتے ہیں کہ لوگ خوش دلی سے زیادہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو علماء نے فرمایا ان دونوں کا حکم ایک جیسا،
لہذا جس طرح قربانی میں بہترین کا اہتمام کیا جاتا ہے، اسی طرح صدقۃ الفطر میں بھی بہترین کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن وہاں پہ ہمارے ہاں کمی واقع ہو گئی ہے، لیکن الحمدللہ قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پہ اگر دکھاوا مقصود ہوگا تو چاہے چھوٹی نیکی ہو یا بڑی ہو، سب ضائع ہو جائے گی، اور اگر اللہ کی رضا ہے تو پھر چھوٹی پہ بھی ثواب ہے اور بڑی پر بھی۔ جتنا اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے بدل اتنی ہی نیکی اور اجر و ثواب اسے عنایت فرمائے گا۔ ایک دو مسائل بھی قربانی کے جانور کے عرض کر دیتا ہوں۔ ابھی ایک نماز سے قبل ہی سوال آیا کہ جانور لے کے جو بچے ہیں وہ لے کر چل رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، پھر رہے ہیں، وہ جانور پھسل گیا اور گر گیا۔ اب جب گرا تو اب اس کی ایک ٹانگ اس قدر زخمی ہو گئی ہے کہ وہ پاؤں رکھ کر چل نہیں پا رہا، اس پہ بوجھ ہی نہیں دے پا رہا۔ اب کیا حکم ہے؟ تو حکم یہ ہے کہ اگر اس پاؤں پر وہ زور دے کر چل ہی نہ پاتا ہو تو یہ اس کے ٹوٹنے کی علامت یا اس کے شدید زخمی ہونے کی علامت ہے، اور شدید زخمی یا ٹوٹی ہوئی ٹانگ والے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس چیز کا جو ہے ہم نے لحاظ کرنا ہے، اس کی احتیاط کرنا۔ جہاں جانور باندھا جائے وہ چکنا اور پھسلنے والا فرش نہ ہو۔ اکثر گھروں میں بکرے وغیرہ لا کر باندھ دیتے ہیں تو وہاں ٹائل ماربل لگے ہوئے ہیں اور اس میں وہ جانور بالکل چت گر جاتا، اس کی ٹانگیں چر جاتی ہیں۔ ایسے صورت میں بھی اس کی وہ ٹانگ ٹوٹ جائے گی، قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ابھی نماز سے قبل پوچھا کہ جانور لے کے آئے تھے وہ مر گیا، تو اب کیا حکم ہے؟ اسی طرح یہ جو ابھی بارشیں چل رہی ہیں تو لوگوں نے جو ہے وہ کھمبوں کے ساتھ باندھ دیا اور کرنٹ کی وجہ سے جانور مر گئے۔ اول تو احتیاط کرنی ہے ایسی جگہوں پر باندھنے سے، اللہ نہ کرے جانور گئے، انسان بھی جا سکتا ہے، اس کو کھولنے گیا پتہ چلا وہیں پہ کرنٹ آ گیا، تو احتیاط والی جگہ پر باندھیں۔ پھر یہ بے زبان جانور ہیں، میں نے جمعے میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ان پہ ظلم اور زیادتی، زیادہ ظلم اور زیادتی کہلائے گی کہ یہ اپنے مظلوم ہونے کا اظہار بھی نہیں کر سکتے، ان کی زبان نہیں ہے، لہٰذا ان کا خیال ہمیں خود رکھنا پڑے گا۔ جب بہرحال جانور مر گیا تو اب کیا حکم ہے؟ دیکھیے، جو شخص صاحب نصاب ہے، یعنی اس کے مرنے کے باوجود اس کے پاس پیسہ ہے، تو حکم یہ ہے کہ وہ قربانی کرے گا۔ اب چاہے تو حصہ کر لے، چاہے تو جانور لے آئے۔ اور ایک ایسا شخص جس پہ قربانی لازم نہیں تھی لیکن وہ شوق میں لے آیا، اس کا مر گیا، تو اس پر لانے کی وجہ سے اسی جانور کی لازم ہو گئی تھی، لیکن کیونکہ اب یہ مر گیا تو اب اس پر دوسرے جانور کی قربانی کرنا لازم نہیں ہے۔ تو دو الگ الگ مسئلے، صاحب نصاب ہے تو اسے کرنا ہی پڑے گا، اور جو نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس کی معافی ہو گئی، اس کے اوپر پہلے بھی لازم نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر جانور لے آیا تھا تو اس کو کرنی پڑے گی۔ قربانی کے جانوروں میں ویسے تو کوشش یہی کی جاتی ہے کہ ہر قسم کا عیب اس میں نہ ہو، لیکن پھر بھی تھوڑے سے عیب یا تھوڑی خرابی کی گنجائش ہے۔ بکرا لے کر آئے یا گائے لے کر آئے اور اس کے کان میں تھوڑا سا سوراخ ہے یا ہلکا سا چرا ہوا، تو کوئی بات نہیں، قربانی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے قانون یہ ہے کہ اس حصے کا چرنا یا سوراخ ہونا، اس کا اندازہ اس سے کر لیجئے کہ پورے کان کی لمبائی کتنی ہے۔ بالفرض وہ 1 فٹ کا کان ہے تو 12 انچ بنتے ہیں، تو 1/3 یعنی 4 4 4 3 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ 1/3 اگر کان کٹا ہوا ہے، چرا ہوا ہے، سوراخ ہوا ہے، پھر تو قربانی نہیں ہوگی۔ اگر اس سے کم ہے
چھوٹا سوراخ ہے، چھوٹا سا کان کٹا ہوا ہے، تو قربانی ہو جائے گی۔ یہاں پہ ایک جانور جو پتہ نہیں چلتا کہ وہ عیب دار ہے یا نہیں، وہ ہے آنکھوں کی بینائی کا کمزور ہونا۔ فرمایا کہ اگر آنکھوں کی بینائی 1/3 یا اس سے زائد کمزور ہے تو بھی جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ ابھی کل ایک صاحب نے فون کیا کہ ایک بکرا لے رہا ہوں، اس کی ایک آنکھ تو صحیح نظر آ رہی ہے، دوسری آنکھ کے اندر جو کچرا ہے، ڈھیڑ ہے، وہ نظر آتی ہے، وہ آ رہا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ صحیح والی آنکھ بند کر کے ان کو چارہ وغیرہ کچھ دکھائیں کہ وہ اس کو دیکھ رہا، اس کو اس کی سمجھ ہے، دیکھ رہا ہے تو اس کا اندازہ کر لیجیے۔ اگر اس کی آنکھ صحیح ہے تو قربانی ہو جائے گی، ورنہ قربانی نہیں ہوگی۔ تو دیکھیے یہ وہ بات ہے کہ عام طور پہ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن عیب ہے، لہذا کوشش کرنی ہے کہ جو بھی قربانی کا جانور ہو وہ بے عیب ہو۔ اب منگل والے دن 9 ذی الحج ہو، تکبیر تشریق پڑھی جاتی، ہر فرض نماز جو با جماعت ادا کی گئی ہو اس کے بعد کم از کم ایک بار تکبیر تشریق بآواز بلند پڑھنا چاہیے، اور دوسری اور تیسری مرتبہ سنت ہے، پہلی مرتبہ واجب تو پڑھی جاتی ہے الحمدللہ۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ پہلے سے ذہن بن جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جماعت چھوٹ گئی، کوشش کرنی چاہیے کہ با جماعت ہی ادا کرے، لیکن ایسا ہو گیا تو آپ کو اختیار ہے کہ بآواز بلند پڑھیں یا ہلکی آواز میں، یہ جماعت کا مسئلہ ہے۔ خواتین نماز گھر پہ پڑھیں تو وہ بھی تکبیر پڑھیں، لیکن زور سے نہیں، ہلکی آواز میں تکبیر تشریق۔ اور یہ سلسلہ جاری رہے گا 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک، تو 9 سے شروع ہوگا اور 13 تاریخ کی عصر تک جا کر مکمل ہوگا۔ اس طرح اور بہت سارے مسائل ہیں جو کہ عید الاضحیٰ سے متعلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سیکھا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا